السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کل فون کیا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اتحادی پنجاب اسمبلی کے اسپیکر چودھری پرویز الہی صاحب کو، اور آج ایک خبر آئی ہے کہ آرمی چیف صاحب نے ایک اپوزیشن جماعت کے ایک رہنما کو تحفہ بھیجا ہے، ایک اپوزیشن کے ایک لیڈر کو تحفہ بھیجا ہے۔ اس پر بعد میں آتا ہوں۔ ایک اور خبر بھی ہے، اور وہ ہے کراچی سے۔ وزیر اعظم عمران خان کے اتحادیوں نے وزیر اعظم عمران خان پر سنگین ترین الزامات لگانے والے ان کے سابق ساتھی کو گلے لگا لیا ہوا ہے۔ وہ الزام جس پر حکومت ہل کر رہ گئی ہے، یہاں تک کہ پہلے ہر طرح کے الزامات کو نظر انداز کرنے والی تحریک انصاف اب اس کو پرسو کرنے جا رہی ہے، ان کے خلاف مقدمہ کرنے جا رہی ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد صاحب، جنہوں نے یہ الزام لگایا تھا کچھ دن پہلے کہ بلکہ 2 روز پہلے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے گھر کا خرچہ جو ہے وہ جہانگیر ترین والے لوگ، یعنی جہانگیر ترین اکیلے نہیں باقی اور لوگ وہ چلایا کرتے ہیں، اور پہلے چلایا کرتے تھے 30 لاکھ روپے دیا کرتے تھے آغاز میں، اور اس کے بعد پھر 50 لاکھ روپے کر دیا گیا کیونکہ خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا۔ اور انہوں نے بنیادی طور پر یہ بات ایک ٹی وی ٹاک شو میں کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ عمران خان صاحب دیانت دار آدمی، دیانت دار کوئی نہیں ہے، ان کے جو جوتوں کے تسمے تک وہ خود نہیں خریدتے، ان کو خرید کر دیے جاتے ہیں، کوئی اور ان کا خرچہ چلاتا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب وزیدار آدمی ہیں، انہوں نے جب یہ خبریں سنی تو انہوں نے ٹویٹ کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی نہیں، بالکل بھی غلط بات ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ میرے تعلقات جس طرح کے بھی ہوں، لیکن ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے گھر کے اوپر میں نے ایک ٹکا بھی خرچ نہیں کیا، ایک پائی خرچ نہیں کی۔ ہاں، پارٹی کے لیے کیا، نیا پاکستان بنانے کے جذبے کے لیے جو کچھ کیا پارٹی کے لیے کیا، یعنی پارٹی کے اوپر خرچ کرتا رہا۔ وہ تو خیر اوپن سیکرٹ ہے، کسی کو اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ جہانگیر ترین صاحب کی اس وضاحت کے بعد، وہ جہانگیر ترین جو تحریک انصاف کے لیے ان کے اوپر عجیب و غریب قسم کی خاص طور پر وہ جو عمران خان صاحب کے قریبی لوگ تھے یا عمران خان صاحب کے ترجمان تھے، ساری پی ٹی آئی نہیں لیکن عمران خان صاحب کے ترجمان ان کے خلاف باتیں کرتے تھے، پریس کانفرنسز کرتے تھے، وہ جہانگیر ترین صاحب جب عمران خان صاحب کی ڈھال بنے، ان کے حق میں سامنے آئے، تو تحریک انصاف کے لوگوں کا بھی جگرا، حکومت کا بھی ہوا کہ یار اب اگر جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان صاحب کی ذات پر یا ان کے گھر چلانے پر میں خرچہ نہیں کرتا رہا، تو پھر اب وجیہ الدین احمد صاحب کو رگڑا لگایا جائے۔ ظاہر ہے جہانگیر ترین صاحب، میں نے پہلے گزارش کی کہ وزادار قسم کے آدمی ہیں، سیاسی مخالفت، سیاسی بیان بازیاں الگ اپنی جگہ، لیکن ذاتی معاملات جو ہیں وہ ان کے پاس بہت سے ہوں گے، لیکن وہ نہیں کرے دیں گے، نہیں اس میں گواہ بنیں گے عمران خان صاحب کے خلاف، اور بننا بھی نہیں چاہیے۔ آپ کا ایک اچھا تعلق ہوتا ہے کسی کے ساتھ، آپ سیاسی مخالف بننے کے باوجود آپ نے ایک دوسرے کے لیے جو کچھ کیا ہوتا ہے ذاتی طور پر، تو اس کا نہیں کرنا چاہیے، اس پر نہیں جانا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کم ظرف، وہ اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں، لیکن جو ظرف والے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ تو جہانگیر ترین صاحب نے بنیادی طور پر ظرف دکھایا۔ میری اپنی باتیں جب وہ ابھی آج کل میں نہیں ہوئی بات، لیکن جب ان کے خلاف یہ شوگر اسکینڈل، یہ سارے معاملات چل رہے تھے، تو انہوں نے کئی بار کہا تھا کہ جی بہت تکلیف دی ہے مجھے عمران خان صاحب نے، جو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کے کہنے پر۔ تو وہ تکلیف کا اظہار سے لگتا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب پولیٹیکلی تو عمران خان صاحب کو کبھی نہیں بخشیں گے، کبھی معاف نہیں کریں گے، لیکن یہاں پر جب یہ الزام آیا تو اس پر پھر وہ عمران خان صاحب کے حق میں آ گئے۔ اب جب وہ حق میں آ گئے تو پھر وہ جو حکومت ہے اس کا بھی ذرا جگرا بڑھا، اور پھر شہباز گل صاحب، فواد چودھری صاحب، فیصل ووڈا صاحب، جتنے بھی لوگ تھے جن میں سے کچھ پہلے جہانگیر ترین صاحب کے خلاف بولا کرتے تھے، انہوں نے بھی ان کی ستائش کی کہ جی دیکھیں جہانگیر ترین صاحب نے حق کی بات کی ہے، اور یعنی وہ حق گو ہیں۔ تو بلکہ اب تو یہ ہوا کہ فواد چودھری صاحب میدان میں آئے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور وجیہ الدین احمد صاحب کو انہوں نے مسخرہ قرار دیا۔ خیر عمر کا لحاظ کرنا چاہیے فواد چودھری صاحب کو، ہم ان کے الفاظ ریپیٹ کر رہے ہیں۔ وہ وجیہ الدین احمد صاحب کی ایک اپنی شخصیت ہے، ان کا اپنا وقار ہے، اور ہر کسی کا اپنا اپنا احترام ہوتا ہے، میری نظر میں کسی کا ہو نہ ہو، لیکن بہرحال ہر شخص اپنی جگہ عزت کے قابل ہوتا ہے۔ تو میں فواد چودھری صاحب کے الفاظ ریپیٹ کر رہا ہوں، اور عمران خان صاحب کے متعلق جتنے الفاظ ہیں وہ میں جسٹس وجیہ الدین احمد صاحب کے، اور ساتھ ساتھ جہانگیر ترین صاحب نے جو کہا وہ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو لہذا فواد چودھری صاحب میرے اوپر
ہم نے کوئی مقدمہ نہیں کرنا، کیونکہ آپ نے کہہ دیا ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی اسی طرح کی مہم چلائی جاتی ہے تو ان کو بھی نہیں بخشیں گے۔ تو فواد چودھری صاحب نے ان کو کہا مسخرہ، پہلے بھی جو رد عمل آیا انہوں نے یہی کہا کہ جی وہ مسخرے ہیں، ایسے مسخرے آتے رہتے ہیں، میڈیا میں اٹینشن لینے کے لیے اس طرح کے الزامات لگاتے رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ گھر کے بھیدی بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ خیر، تو وہ فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جی ان کے خلاف، وجود الدین احمد صاحب کے خلاف ہم فوجداری مقدمہ کریں گے، ڈیفامیشن کا کیس کریں گے، اور پھر انہوں نے اس کے بعد کہا کہ جی ہم اس لیے پی ڈی ایم اے بنا رہے تھے، پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ، پی ایم ڈی اے، پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی، تاکہ کوئی اسی طرح کے کسی پر الزامات نہ لگا سکے۔ اب بات تو ٹھیک ہے، بظاہر بات سنیں تو کانوں کو اچھی لگتی ہے، بھئی میں کون ہوتا ہوں کسی کے اوپر الزامات لگانے والا، کسی کی ذات پر۔ ہاں ہم سیاسی تنقید کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج جو تقریر کی اسکردو میں، اس تقریر کا پوسٹ مارٹم کرنے کا میرا حق ہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت کی کارکردگی جو ہے، اس کارکردگی پر بات کرنا میرا حق ہے۔ عمران خان صاحب کی پرانی تقریریں اٹھا کر آج کی باتوں سے ان کا موازنہ کرنا اور یہ بتانا کہ بھئی آپ کہتے تھے کہ ڈالر اگر 1 روپیہ بڑھتا ہے تو سمجھیں کہ وزیر اعظم چور ہے، آپ کہتے تھے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو سمجھے وزیر اعظم چور ہے۔ اس طرح کی ہم تنقید کرتے ہیں، حکومت کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہیں، ذاتیات پر جب اگر کوئی کسی پر آئے تو پھر بالکل اس کے اوپر اس پہ کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ جو فواد چودھری صاحب آج فرما رہے تھے، پریس کانفرنس میں سن رہا تھا، اس میں ان کا وہ اس سارے معاملے کی آڑ لے کر وہ بنیادی طور پر میڈیا کو مزید کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو میڈیا کے ان اداروں کے اوپر بھی ہم کریں گے، مقدمہ کریں گے، ان کو بھی پرسو کریں گے جنہوں نے یہ خبر چلائی ہے اور ون سائیڈڈ چلائی ہے یا اس کے اوپر پروگرامز کیے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ الزامات جو لگائے جاتے ہیں مخالفین پر، پہلے یہ ہوتا تھا کہ اپوزیشن الزامات لگاتی تھی، حکومت ڈیفینڈ کرتی تھی۔ یہ عمران خان صاحب، پی ٹی آئی وہ اپوزیشن ہے، وہ پارٹی ہے جو اپوزیشن میں تھے تو الزام لگاتے تھے، حکومت میں ہے تو بھی الزام لگاتے ہیں، اور آج کی اپوزیشن ان کے الزامات کا دفاع کر رہی ہوتی ہے۔ یعنی عمران خان صاحب ہر چیز اپوزیشن پر ڈال دیتے ہیں۔ تو اگر صرف الزام کی بنیاد پر جو کہ جسٹس وجود الدین احمد صاحب نے لگایا ہے، اس بنیاد پر اگر حتیٰ کہ عزت یا جو ڈیفامیشن کا فوجداری مقدمہ بنتا ہے اور عمران خان صاحب کی حکومت یہ کرتی ہے، تو وہ تو اپوزیشن کو راستہ دکھا دے گی۔ 4000 ارب کی کرپشن، اتنے پیسے، اتنا یہ کچھ، سارا جو کچھ عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں، جس کے خلاف کہتے رہے ہیں، وہ اگر وہ معاملات عدالتوں میں نہیں گئے تو پھر تو ایک سیلاب آ جائے گا مقدموں کا، اور عمران خان صاحب اس سیلاب میں بہہ جائیں گے، کیونکہ سب سے زیادہ الزامات یا تو عمران خان صاحب لگاتے ہیں یا ان کا گروپ لگاتا ہے، یعنی ان کی پارٹی لگاتی ہے، ان کے ترجمان لگاتے ہیں اور اپنے مخالفین پر لگاتے ہیں، طرح طرح کے لگاتے ہیں۔ دور کیوں جاتے ہیں، مخالفین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ڈسکا کے الیکشن کے بعد سینٹ کے الیکشن کے بعد ای وی ایم کا مسئلہ، ای وی ایم کے مسئلے پر عمران خان صاحب کی حکومت نے، ان کے وزیروں نے جو الزام لگائے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر کہ یہ پیسے لیتے ہیں، یہ اپوزیشن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کو آگ لگا دینی چاہیے، یہ دھاندلی کرواتے ہیں، چیف الیکشن کمیشنر کا نام لے کر، یہ جو سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں ان کے نام لے کر، وہ تو الیکشن کمیشن تگڑا تھا، انہوں نے خود بلا لیا اور معافیاں شافیاں انہوں نے لے لی۔ اب معافی ملتی ہے نہیں ملتی وہ آگے کی بات ہے۔ میں بات کروں الزام کی، کہ آپ کسی کے اوپر بھی الزام لگا سکتے ہیں، آپ لگا لیں، آپ کے اوپر لگتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب کی عزت ہے۔ ہم ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ وزیر اعظم کا ایک آفس ہے، اس کی عزت ہے اور اس کی عزت کروانی چاہیے، اور وہ کون کروائیں گے؟ ظاہر ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب خود کروائیں گے۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کنڈکٹ ماضی میں انہوں نے جو کیا، تو ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ببول کے بیج بو گے تو پھر پھول تو نہیں کاٹو گے نا، کانٹے ہی کاٹو گے۔ تو عمران خان صاحب نے جس طرح وزیر اعظم آفس کے سامنے، وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے جا کر دھرنا دیا تھا، اور پھر شلواریں گیلی ہو گئیں اور پھر گردن سے پکڑ کے کھینچو، پھر مطلب نہ جانے کیا کیا، ٹانگیں توڑو، پتہ نہیں کیا کیا، وہ سارا کچھ، تو وہ تو آگے آنا ہے۔ تو پھر الزام جو آیا ہے وہ اپنی طرف سے آیا ہے، یعنی اپنے پرانے ساتھی کی طرف سے آیا ہے، تو اسی وجہ سے کیونکہ وہ الزام انتہائی سنگین ہے تو اس کا رائٹ بنتا ہے، بالکل بنتا ہے۔ اس میں اب وجود الدین احمد صاحب اگر ثابت نہیں کر پائیں گے
تو بالکل حکومت کا رائٹ ہے، عمران خان صاحب کا حق ہے کہ وہ جا کر اس کریں۔ اور وجیہ الدین احمد صاحب نے آج وہ جو کراچی گئے ہوئے تھے 90 پارٹ 2 یعنی MQM کے دوسرے دفتر وہ جو بھی ہے وہاں پر گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر انہوں نے پریس کانفرنس کی اور ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل ان کا حق ہے وہ کریں، لیکن عمران خان کریں۔ فواد چودھری کون ہوتے ہیں؟ عمران خان صاحب کی ذات پر میں نے الزام لگایا تو کریں میرے اوپر دعویٰ، تو وہ اس پر مقدمے کو فیس کرنے کو تیار ہے۔ وہ جج رہ چکے ہوئے ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ وہ کہاں تک جا سکتی ہے، تو لہٰذا جب مقدمے کی بات آئی تو انہوں نے آئیں بائیں نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی کر لیں، میرے اوپر ڈیفیمیشن کا کیس کر لیں، میں دیکھ لوں گا، اس کو فیس کر لوں گا۔ تو وہ جو معاملہ یعنی عمران خان صاحب کی حکومت کو اب جب یہ کر رہی ہے تو پھر یہ خود ہی راستہ دکھائیں گے، ورنہ تو عمران خان صاحب کے اوپر جو شہباز شریف صاحب کا مقدمہ ہے ڈیفیمیشن کا، حتیٰ کہ عزت کا، انہوں نے کہا تھا شہباز شریف صاحب نے 10 ارب کا مجھے آفر کی تھی کہ دھرنا ختم کر دو 10 ارب لے لو، تو اس پر بھی عمران خان صاحب خود نہیں جا رہے عدالتوں میں۔ تو خیر اب دوسرا کیونکہ وجیہ الدین احمد صاحب کا ذکر آیا تو وجیہ الدین احمد صاحب جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ وہ عمران خان صاحب کے اتحادیوں کے پاس گئے ہوئے تھے، متحدہ قومی موومنٹ کے پاس، اور کل آرمی چیف صاحب نے فون کیا تھا پرویز الہی صاحب کو، اور ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کا بھی ان کو فون گیا تھا۔ تو ایک طرف نواز شریف صاحب کے فون جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے اتحادیوں کی طرف، اور دوسری طرف عمران خان صاحب پر سنگین نوعیت کے الزام لگانے والے اگلے دن جا کر متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ ساتھ مل کر چلنے کے وعدے وعید کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور پھر وہ جو پریس کانفرنس میں سن رہا تھا تو اس پریس کانفرنس میں جب سوال ہو رہے تھے عمران خان صاحب کی حکومت کی کارکردگی پر تو ناگوار گزر رہا تھا۔ وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں، خالد مقبول صدیقی صاحب جو وفاقی وزیر رہ چکے ہیں لیکن متحدہ قومی موومنٹ کے اس وقت رہنما ہیں، تو وہ کیونکہ اتحادی ہیں تو وہ ان سے جب سوال ہو رہے تھے اپنا عمران خان صاحب کے خلاف وجیہ الدین احمد صاحب سے، تو خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہیں وہ یوں جس طرح پنجابی کہتے ہیں نا وٹ پی رہے سی انہوں نے کہ یار یہ سوال نہ کرے، پھر انہوں نے ٹوک دیا، کہہ دیا کہ نہیں یہ سوال نہ کرے، ہم اس وقت جس موقع کے لیے آئے ہیں وہ والے ہم سے سوال کریں۔ تو یہ جو ہے ان کا جسٹس وجیہ الدین احمد صاحب کو ملنا، متحدہ قومی موومنٹ ہو یا پھر مسلم لیگ قائد اعظم ہو، ہر کمزور موقع پر عمران خان صاحب کو کوئی نہ کوئی ایسا سگنل دیتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ دوبارہ بیٹھ جاؤ، ہمارے کچھ مطالبات رہتے ہیں، یعنی جس کو میں سیاسی لوگوں کو بلیک میلر تو نہیں کہہ سکتا، کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اپوزیشن اپنا اتحادی ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں تو وہ حکومت جب مطالبات نہیں مان رہی ہوتی تو پھر حکومت کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی بڑے اتحادی کا، سینئر پارٹنر کا۔ تو وہ جسٹس وجیہ الدین احمد صاحب کے ساتھ ملاقات کر کے متحدہ قومی موومنٹ ظاہر ہے عمران خان کے ساتھ اپنے کچھ وعدے جو انہوں نے ابھی پورے نہیں کیے ہوں گے وہ منوانا چاہیں گے۔ اور دوسری چیز جو آغاز میں نے کی تھی تحفے والی، تو تحفہ آرمی چیف صاحب اور ان کی اہلیہ کے طرف سے گیا ہے پیپلز پارٹی کے ڈپٹی سیکریٹری اطلاعات ہیں فیڈرل بینظیر بھٹو صاحبہ کے ترجمان رہ چکے ہوئے ہیں منور انجم صاحب، ان کو آرمی چیف صاحب نے تحفہ بھیجا ہے۔ ان کے بیٹے کی شادی تھی، انہوں نے کارڈ بھیجا تھا اور آرمی چیف صاحب کو بھی، اور کارڈ وہ مجھے بھی آیا تھا، تو میں نہیں جا سکا تھا مصروفیات کی وجہ سے، ان سے میں نے معذرت کر لی تھی فون پر، لیکن ان کو آرمی چیف صاحب اور ان کے اہلیہ کی طرف سے تحائف آئے ہیں ان کے بیٹے اور بہو کے لیے۔ تو یہ ہمارا اچھا کلچر ہے۔ پچھلے دنوں جو کچھ عرصہ پہلے آرمی چیف صاحب کے صاحبزادے کی بھی شادی تھی، تو اس میں بھی جو اپوزیشن کی جماعتیں تمام تر اپنے جو سیاسی الزامات ہوتے ہیں نا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، ان کے باوجود ان الزامات کو سائڈ پر رکھتے ہوئے ان کو دعوت ملی، تو آرمی چیف صاحب کے صاحبزادے کی دعوت ولیمہ میں گئے تھے سارے، اور آرمی چیف صاحب نے پیپلز پارٹی کے پنجاب کے ایک لیڈر کے بیٹے کی شادی پر انہوں نے ان کو تحفے بھیجے۔ یہ چیزیں سیاسی مخالفین کے درمیان بھی ہوتی رہی ہیں۔ تو آرمی چیف صاحب کا تو خیر وہ اس طرح معاملہ نہیں ہے، لیکن میں ویسے جنرلی ایک بات کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے اندر یہ رکھ رکھاؤ نہیں ہے، باقی پولیٹیکل پارٹیز میں یہ آ گیا ہوا ہے بہت حد تک، لیکن پی ٹی آئی میں نہیں ہے۔ اپنے مخالفین کیا اپنے اتحادیوں کی مزاج پرسی نہیں کرتے۔ نواز شریف صاحب نے فون کر لیا تھا کل چودھری شجاعت حسین صاحب کی عیادت کے لیے، عمران خان صاحب نے ان کے لیے ابھی تک فون نہیں کیا۔ عثمان بزدار صاحب کو بھیجا تھا، شہباز گل صاحب چلے گئے تھے کہ جی مجھے وزیر اعظم صاحب نے بھیجا ہے۔ ایسا چلا جانا وہ اتحادیوں کے وہ نا دل میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس سے ٹھنڈ تب پڑتی ہے کہ جب آپ خود چل کر جائیں۔ تو میں نے سوچا کہ جو تحفہ آرمی چیف صاحب کا آیا ہے، کیونکہ اس کی میرے پاس تصویریں آئی تھیں، تو وہ شیئر کر لوں۔ ایک آرمی چیف صاحب نے تحفہ بھیجا ہے ایک سیاستدان کو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔